ایمان بن دیکھے ماننے کا نام ہے، نہ دیکھنے کی بات ہے نہ سمجھنے کی بات ہے، بلکہ نیرا مان جانے کی بات ہے۔ تو ایمان آتا ہے بن دیکھے، اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مان لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا سودا دیکھ کر نہیں ملتا اور عقل اور سمجھ سے نہیں ملتا، صرف سر جھکانے سے ملتا ہے۔ علم کی بات ہو تو علم آتا ہے دیکھ کر، سمجھ کر، کیوں اور کیسے سے آتا ہے، مگر ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط یہ رکھی ہے کہ بس سر جھکا دو ایمان مل جائے گا۔ تو ایمان نرا مان جانے کا نام ہے، سر جھکانے کا نام ہے، سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اور سر جھکانا کس کے سامنے ہے؟ ادب اور تعظیم کے ساتھ، وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اسی طرح بعث بعد الموت پر ایمان۔ یہ جو ساری ایمانیات ہیں، کسی نے نہ خدا کو دیکھا، نہ رسولوں کو دیکھا، نہ کتاب اور وحی کی نزول کو دیکھا اور سنا۔ جو کچھ بھی ہم مانتے ہیں صرف اس لیے مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو بن دیکھے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر اعتماد کیا جائے۔ تو جو لوگ بن دیکھے آتے ہیں تو ان کے لیے ایمان کا سودا بڑا سستا ہو جاتا ہے، اور جو دیکھنے دکھانے کی بات کرتے ہیں ان کے لیے یہ میدان بڑا مشکل ہوتا ہے اور ایمان جانے کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ زبیدہ خاتون اور خلیفہ ہارون الرشید، اس کی بیوی تھی زبیدہ خاتون، وہ ایک راستے پر جا رہے تھے۔ تو راستے میں اس دور کے ایک معروف صوفی بزرگ ہوتے تھے، بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ مجذوب بزرگ تھے، اہل اللہ تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی ان کے پاس جایا کرتی تھیں۔ ان کا نام ان کے شیوخ میں آتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے تو نہیں جاتے تھے، بلکہ اس کی باتیں سننے کے لیے جاتے تھے۔ مولا کی باتیں سننی ہو تو اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ کی باتیں سننے کے لیے صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، اور علم کی بات ہو تو وہ اہل علم سے سیکھتے ہیں۔ چنانچہ بہلول دانا ایک صوفی بزرگ گزر رہے تھے، خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی بیوی زبیدہ خاتون ایک راستے سے۔ تو ایک دریا کنارے ریت پر بیٹھے ریت کے گھروندے بنا رہے تھے۔ تو زبیدہ خاتون نے دیکھا کہ اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، اور ان کی ہر حرکت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، چلو پوچھ لیتے کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چل کر گئی اور اپنے شوہر ہارون الرشید کو بھی ساتھ لے گئی، اور جا کر پوچھنے لگی کہ بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، مگر خریدار کوئی نہیں ملتا۔ تو بڑی حیران ہوئی، پوچھا کہ بابا جنت میں گھر بنا رہے ہیں، خریدار نہیں ملتا، تو کیا آپ جنت میں گھر بنا کر بیچتے ہیں؟ فرمایا جی بیٹی میں بیچتا ہوں۔ بابا جی یہ کتنے کا گھر ہے؟ فرمایا 5 دینار کا۔ 5 دینار کا۔ تو آپ نے خیال کیا یہ بڑا سستا سودا ہے، 5 دینار دیے اس بزرگ کو، صوفی کو، اللہ والے کو، مجذوب کو 5 دینار دیے۔ اب وہ 5 دینار لے کر بہلول دانا نے قریب دریا تھا اس میں ڈال دیے، دریا میں ڈال دیے۔ اب جو شوہر تھا خلیفہ ہارون الرشید، پورے راستے میں گھر آنے تک وہ مذاق اڑاتا آیا زبیدہ خاتون کا کہ یہ بابا ہے کیا یہ جنت کا ٹھیکیدار ہے، جنت بیچتا پھرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور 5 دینار کسی غریب کو دیتی اس کا بھلا ہو جاتا۔ اب اس بابے نے کیا ہے، وہ ضائع کر دیے 5 دینار اور دریا میں پھینک دیے۔ اس نے کہا کہ میرے پیسے ہیں، میری رقم ہے، تو میری نقصان ہوا ہے، تمہارا تو نہیں ہوا، چپ کر جاؤ۔ اب ہوا کیا کہ جب رات کو خلیفہ ہارون الرشید جب بستر پر آیا اور سویا تو اللہ نے چاہا کہ اس کا عقدہ حل کر دیا جائے۔
اب اس نے کیا دیکھا؟ عالم رؤیا میں خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں تو آ گیا ہے مگر جنت میں اس کا گھر کوئی نہیں ہے، جنت میں اس کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اب وہ اپنے گھر کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ ایک بڑا عالی شان محل نما گھر ہے اور اس کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ چلو یہ ہمارا گھر، اس میں جاتے ہیں۔ جب وہ اندر جانے لگا محل کے اندر تو وہ جو دربان کھڑے تھے، دربان نے روک لیا۔ اس نے کہا کہ میں اندر کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ ہمارا گھر ہے، میری بیوی کا ہے۔ تو اس دربان نے کہا کہ یہاں پر جس کا نام لکھا ہو وہی داخل ہو سکتا ہے۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، دربان نے دھکا دیا اور یہ حقیقت میں اپنے بیڈ سے نیچے گرا۔ اب کچھ اس کو سمجھ آ گئی۔ صبح نماز فجر پڑھی اور زبیدہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر لے گیا کہ آؤ اس بابے کے پاس جاتے۔ زبیدہ پوچھتی رہ گئی کہ کل تو مذاق اڑا رہے تھے، آج مجھے پکڑ کے لے جا رہے۔ اس نے کہا کہ نہیں آؤ۔ حسب معمول بہلول دانا وہ مجذوب بزرگ اسی مقام پر گھروندے مٹی کے بنا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں۔ چنانچہ خلیفہ ہارون الرشید آیا، اس نے پوچھا اسی طرح کہ بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، خریدار کوئی نہیں۔ بابا جی کتنے کا گھر بیچتے ہیں؟ فرمایا 50,000 درہم کا۔ 50,000 درہم کا۔ حیران رہ گئے۔ عرض کیا کہ بابا جان کل تو ہم 5 درہم میں لے گئے تھے اور آج 5,000 درہم میں آپ بیچ رہے ہیں، ایک ہی دن میں اتنا فرق؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بیٹا وہ جو کل آیا تھا وہ بن دیکھے آیا تھا اور جو آج آیا ہے وہ دیکھ کر آیا ہے۔ تو جو بن دیکھے اس بازار میں آتے ان کے لیے سودا سستا اور آسان ہو جاتا ہے، اور جو دیکھ کر آتے ان کے لیے مشکل